استاد میں اور پیر میں یہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ اختلاف کو بے ادبی نہ سمجھے. ہمارے ہاں استاد اور پیروں نے بدماش بن کے معذرت کے ساتھ اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ حق بات اور جو اس کے ذہن کے اندر سوال آیا ہے وہ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ استاد جو ہے وہ مجھے ڈانٹ دے گا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں اسپیس دینا چاہیے, انداز ادب والا ہونا چاہیے. لیکن اگر اختلاف ہے, میں اکثر کہتا ہوں دو لفظ ہیں, ایک ہے اختلاف, ایک ہے مخالفت. ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. جہاں پر استاد سے شاگرد اختلاف کر رہا ہے یا پیر سے مرید اختلاف کر رہا ہے تو وہ مخالفت نہیں ہے کہ وہ اس کا مخالف ہو گیا. نظریات کا فرق ہوتا ہے, دلائل کا فرق ہوتا ہے, اجتہاد کا فرق ہوتا ہے, استشہاد کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پابندی لگا دینا, اصل میں ہوتا کیا ہے, یہ سوال کیوں کیا, کئی جگہوں پر پیروں نے اپنے مریدوں کو غلام بنا کے رکھا. میں نے ایک جگہ پہ اصطلاح سنی, پتہ ہے کیا, مردود الطریقت. ٹھیک ہے, تیروں کو جو ہے وہ میں مردود الطریقت کر دوں گا, طریقت سے ہی نکال دوں گا. حالانکہ طریقت میں, روحانیت میں مرید پیر کو رد کر سکتا ہے, پیر مرید کو رد نہیں کر سکتا. اس کا تو منصب یہ قبول کرنا. مرید رد کر سکتا ہے, لیکن پیروں نے کیا بنایا ہوا ہے, اب تم مردود ہو جاؤ گے, تمہاری دنیا بھی برباد, تمہاری آخرت بھی برباد. اور پھر وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ در مرشد سے پھرا, خائب و خاسر ہو گیا. اور اگر وہ کسی مقام کو پا لے تو پھر کہتے ہیں یہ گیا ہے لیکن یہ مرشد کی نظروں سے نہیں گرا ہے. تو اب یعنی ہم نے ان چیزوں کو اس طرح بنا لیا ہے کہ ہم مردود الطریقت کی اصطلاح استعمال کریں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ تو بزرگوں کی سنت اور طریقہ ہے. مطلب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ, قادری طریقہ, ظاہر ہے کہ ان کے بھی کوئی شیخ تھے, ان کے بھی شیخ جنیدی, یہ سلسلہ جنیدی تھا نا, تو ان کے بھی اپنے شیوخ تھے. انہوں نے اپنے شیوخ سے ہٹ کر کچھ اسباب مرتب کیے تھے, تبھی تو وہ قادری ہوئے. بالکل ایسا ہی. شہاب الدین سہروردی سے پہلے کے ان کے شیوخ تھے, ان سے ہٹ کر انہوں نے کچھ نظم بنائے تھے, تبھی تو یہ تو اختلاف علماء امتی یا اختلاف امتی رحمتن بھی فرمایا گیا ہے کہ امت کا جو اختلاف ہے, یہاں پر علماء مراد ہیں, ان کا جو علمی اختلاف ہے وہ امت کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے. فقہ شافعی کو دیکھ لیں, فقہ مالکی کو دیکھ لیں, فقہ حنبلی کو دیکھ لیں, فقہ حنفی کو دیکھ لیں, وہ اختلاف امت کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے. بس یہ ہے کہ جسے اختلاف کرنا ہے وہ اختلاف ادب کے ساتھ کرے, اس اختلاف کا منشا حسد نہ ہو, علم. جو اختلاف علم سے پیدا ہوگا نا وہ دونوں کے درمیان محبت کو پیدا کرے. کیا بات. اور جو اختلاف حسد سے پیدا ہوگا وہ جانبین کے درمیان نفرت پیدا کرے گا. تو جب آپ علم سے اختلاف پیدا کریں گے تو وہ پھر نفرت کا سبب نہیں بنے گا. اور اگر سامنے والا صاحب علم ہوگا تو وہ اس اختلاف کو نہ صرف اپریشیٹ کرے گا بلکہ کئی ایسے بھی مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے, دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, شاگرد اپنے موقف پہ, استاد اپنے موقف پہ, صاحبین اکثر مقامات پر اسی طرح ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے طریق پہ نماز پڑھتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, جب ان کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے.